دارالعلوم میں بیٹھ کر ہم نے غور و خوض کیا اور ہم ایک نتیجے پر پہنچے کہ اگر تعلیمی پالیسی وہ ہے کہ ہر بچے کو 10ویں یا 12ویں پاس کرنا ہی کرنا ہے تو دارالعلوم اس سے مستثنیٰ نہیں رہ سکتا. ہمیں اپنے بچوں کو وہاں اس عمر تک 10ویں یا 12ویں پاس کر لینا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی اس تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ بچہ پڑھے کیسے؟ آپ حضرات مدرسوں سے فارغ ہیں، آپ حضرات خوب سمجھتے ہوں گے کہ طالب علم بالکل ابتدائی تعلیم یعنی نحو و صرف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو پڑھ کر اپنے آپ کو آگے بڑھا دے، یہ ممکن نہیں ہے. ہمارا جو نصاب تعلیم ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہے. کوئی بچہ اپنے اندر ایسا ہنر رکھتا ہو یہ الگ بات ہے. اس لیے ہم نے ایک بات طے کی اور خوب غور و خوض کر کے طے کی اور یہ فیصلہ کر کے طے کی کہ آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جب ہم اور ہمارے بزرگ عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں تو عصری تعلیم ایسا شجر ممنوع نہیں ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے، ہم اسے کریں گے، لیکن ہم اپنا نظام تعلیم ایسا بنائیں گے کہ بچہ حفظ ناظرہ قرآن پڑھتا ہے، حفظ قرآن کرتا ہے، پھر اس کے بعد دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فارسی پڑھتا ہے، فارسی کے سال جماعت کو پورا کر کے اب اس کے بعد وہ میزان میں داخلہ لیتا ہے. کم از کم 3-3.5 سال اس کو ناظرہ اور حفظ قرآن میں لگ جاتے ہیں. عام طریقے پر دور میں 1 سال اس کو لگتا ہے قرآن حفظ کا. پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر 3 سال 5 سال کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اور مدرسوں فارسی کے 3 سال پورے کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ عربی کے اندر آتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں اور چونکہ ہماری زندگی گزری ہے اسی تعلیم میں کہ بچہ عربی درجات میں اور خاص طریقے پر ابتدائی 3 سالوں کے اندر ان کی ایسی اہمیت ہے کہ اگر طالب علم ابتدائی 3 سالوں میں کمزور رہ گیا یعنی نحو و صرف کی تعلیم میں اس کو دسترس نہیں ہوئی تو کوئی بھی پڑھانے والا پڑھا دے وہ اپنی زندگی میں تعلیمی اعتبار سے کامیاب نہیں ہو پائے گا. جسے معلوم نہیں کہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، مفعول فی کیا ہے، مفعول بھی کیا ہے، حال کیا ہے، ذوالحال کیا ہے، موصوف کون ہے، صفت کو، کس طرح سے وہ قرآن کو سمجھے گا اور کس طرح وہ حدیث کو سمجھے گا. ہم نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ ہمیں اپنا نظام تعلیم ایسا بنانا چاہیے کہ ہم بچے کو میزان شروع کرنے سے پہلے 10ویں پاس کرا دیں. جب وہ عربی شروع کرے اور میزان کو شروع کرے تو اب اس کے ساتھ عصری تعلیم نہیں ہوگی. اس کو لے کر کے ہم آخر تک لے کر کے چلیں گے. جو پڑھے گا اس نہج پر پڑھے گا اور دارالعلوم اسی نہج پر اس کو لے کر آگے بڑھے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام طریقے پر حفظ قرآن کے بعد جو عربی کلاسیں شروع کر دی جاتی ہیں یہ بچے 10ویں پاس کر کے آئیں گے، ان میں زیادہ شعور ہوگا سمجھنے کا. ہم اپنے بچے کو جب کہتے ہیں فعل ماضی، فعل مضارع، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے ماضی کیا ہے مضارع،
مستقبل کسے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اسے تو حفظ پڑھایا گیا، حفظ کے بعد اس میں ڈال دیا گیا۔ اگر آپ اس کو یہ تعلیم دے کر کے 10ویں پاس کرا دیں گے، اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے گا۔ اب ماں باپ اس کو صرف عربی لے کر کے چلائیں گے تو پہلے ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ میزان 1 مہینے کے اندر ختم کر لی، 3 مہینے کے اندر نومید کو پورا کر لیا۔ آج ہم سوچتے بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ اسی لیے ہو گیا کہ وہ بنیادی اصطلاحات جو آج ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں، بچہ پہلے سے 10ویں تک پاس کر کے آئے گا، وہ ان اصطلاحات سے واقف ہوگا، ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ ہم نے اس نصاب کو بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبران کی اور دوسرے لوگوں کی ایک جماعت بنائی، بیٹھے بات چیت کی اور ہم نے شروع کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ ہم جانتے ہیں اپنے 83 سالہ تجربے کے بعد کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔